مرکز المعارف نے یہ طے کیا ہے کہ ہم اس پرسنالٹی اور اس شخصیت کے نام اور ان کی زندگی اور ان کے کارنامے کے نام پر اپنا اینول ڈے منائیں کہ جس نے پوری دنیا کو اور دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو irrespective of caste, creed and religion سب میں برادرہڈ، بندھتو، بھائی چارگی کا سبق دیا. جس شخصیت نے دنیا میں جو سب سے زیادہ مظلوم مہیلائیں اور عورتیں تھیں، جن کو جینے کا حق نہیں تھا، جن کو پڑھنے اور لکھنے کا کوئی ادھیکار نہیں تھا، جن کو پراپرٹی اور کسی بھی مال میں کوئی حق نہیں تھا، ایسے مظلوموں کے لیے اور ایسے لوگوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. اور سب سے بڑھ کر کہ جو ایجوکیشن اور تعلیم کہ جس کی بنیاد پر کوئی ملک اور کوئی قوم ترقی کر سکتی ہے، اور جس کے بغیر دنیا کی ساری قومیں وہ دنیا کے سب سے پچھلے لائن میں ہیں. عورتوں کو، بچیوں کو پڑھنے اور لکھنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی مظلوم لڑکیوں کے لیے، ان کو لکھنے اور پڑھنے کے لیے، بلکہ ایجوکیشن فار آل کا سلوگن لگا کر اور ان کو حقیقی آزادی دلانے اور دنیا میں اور سماج میں ان کے رول کو اور ان کے بھومکا کو اور ان کے کردار کو روشن کرنے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب برپا کیا. تو ایسے ریولینری پرسنالٹی کے بارے میں، ان کی زندگی اور ان کے کارناموں کے سلسلے میں تمام لوگوں تک اس پیغام کو پہنچانے کے لیے آج ہم یہ سیرت النبی کا پروگرام منا رہے ہیں. یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسی ویکتی ہیں کہ جنہوں نے سبوں کے لیے انصاف کا، سوشل جسٹس، جینڈر جسٹس اور ہر قسم کے ڈسکریمنیشن اور بھید بھاؤ کو ختم کرنے کے لیے پوری زندگی اپنی وقت کی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ من کانت لہ بنت فاحسنها وادبها کانت لہ سترا من النار، کہ جس گھر میں کوئی بچی پیدا ہو جائے اور اس کے ماں باپ اور گارجین اس کو اچھی طریقے سے تعلیم دلائیں، ولم یوسر علیہا ولدہ، اور اپنی بچیوں پر، اپنے لڑکوں کو وہ کوئی ترجیحی یا کوئی پریفر اور کسی قسم کی بھید بھاؤ کا وہ کوئی صورت اپنائے، تو پھر یاد رکھو ان کے ساتھ اگر ڈسکرمنیشن کرو گے، ان کی تعلیم، ان کی شکھا کے بارے میں، ان کے رہنے سہنے کے بارے میں، تو پھر تمہیں جنت کے بجائے جہنم میں جانا پڑے گا. اسی طریقے سے دنیا کے جتنے بھی ویکر سیکشن، جو کمزور طبقات ہیں، جن کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق اور ادھیکار حاصل نہیں تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ایسے ویکر سیکشن کے لیے آواز اٹھائی اور کہا نہیں، بلکہ یہ آدم و حوا کی سنتان ہیں، ایک ماں اور باپ کے بیٹے ہیں، اس لیے کسی قسم کا نہ کاسٹزم اور نہ ہی اور کسی قسم کی کوئی دوسری بھید بھاؤ یہاں پہ ہماری زندگی میں روا رکھا جا سکتا ہے، بلکہ ہر ایک کو جینے کا حق ہے، ہر ایک کا سمان ایک ہے، ہر ایک کی ڈگنیٹی اور ہر ایک کی وقار اور عزت کو ملحوظ رکھنا ہے. سب کی
عزت اور احترام ہمیں بجا لانا ہے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے غریب ہو، چاہے مالدار ہو، چاہے حاکم ہو، چاہے محکوم ہو۔ دنیا میں ہر ایک اللہ کے بندے ہیں اور اس یونیورس میں ان کا برابر پورا حق ہے۔ تو جو ہمارے درمیان جو کسی بھی طریقے سے جو نابرابری اور انجسٹس اور ڈسکرمنیشن کا جو طریقہ چل رہا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو ختم کر کے اور عورتوں کا ایک صحیح مقام عطا کیا، کمزور سیکشن کو ایک سماج میں اور سوسائٹی میں ان کو اپنے بھومکا اور ان کو رول پلے کرنے کا ایک بہترین موقع دیا۔ آج یہی وجہ ہے کہ سب کو لکھنے اور پڑھنے کا حق اور ادھیکار ملا ہے، سب کو آگے بڑھنے کا یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ جو کوئی بھی آگے بڑھ کر آئے اور دنیا میں چاہے وہ بزنس کے لائن میں ہو، ایجوکیشن کے لائنز میں ہو، سائنس سے ٹیکنالوجی کے لائن میں ہو، یا کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہو، وہ آرام سے اور آزادی کے ساتھ یہ ترقی کر سکتا ہے۔ تو حقیقی آزادی اور ریئل جو فریڈم وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ موریلٹی از ریئل فریڈم، یہ ہماری اخلاق ہی ہماری حقیقی آزادی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے لوگوں نے ہماری عورتوں کے ساتھ ان کے حق اور ادھیکار کے ساتھ ناانصافیاں کی اور ان کو غلط نعرے اور سلوگن دلا کر آزادی کے نام پر ان کا خون چوسا گیا، ان کو ایکسپلائٹ کیا گیا۔ اور آج وہ لوگ کہ جنہوں نے ان کے نعرے پر لبیک کہا اور ان کے سلوگن اور ان کے دھوکے میں آ کر انہوں نے اپنی زندگی کو کھویا، آج وہ پردے کے پیچھے رو رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی کی وہ تباہیوں کے داستانیں لکھ رہی ہیں کہ ہائے میں نے اپنی زندگی تباہ کر دی۔ ہم کس کے نعرے میں آ گئے، کس کے سلوگن کے دھوکے میں ہم آ گئے؟ حقیقی آزادی اور حقیقی برابری اور حقیقی جسٹس یہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام میں ہے۔ اس بنیاد پر ہم اور آپ اور ہماری بچیاں، ہمارے بچے، سب لوگوں میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف، ان کے کارنامے اور ہماری جو انڈیویجول لائف اور سوشل لائف اور بزنس لائف ہے اس میں ان تمام چیزوں کو برتنے کے لیے یہ پروگرام منایا جا رہا ہے تاکہ ہر ایک انسان کو اپنی دنیا میں جینے کا حق حاصل ہو، اپنے دنیا میں اپنے صلاحیتوں کے مظاہرہ کرنے اور آگے بڑھنے اور اپنے نیشن بلڈنگ اور کمیونٹی ڈیولپمنٹ میں اپنے ایکسپرٹائز اور اپنی تمام طاقتوں اور اپنی قوتوں کو لگا کر آگے بڑھنے کی ہمیں موقع مل سکے۔ اس لیے آئیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اور رول ماڈل بنائیں اور اپنی زندگی کے ہر میدان میں اور ہر فیلڈ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اپنا رول ماڈل مانیں۔ وآخر دعوانا